بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حکومت نے ایک دفعہ پھر کل رات کو 11:30 بجے کے قریب تیسرا جو ہے وہ پیٹرول کا ایک بڑا بم گرا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 24 روپے بڑھا دی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت تاریخ میں اتنی بڑی لیول پہ یک مشت کبھی بھی 60 روپے نہیں بڑھائی گئی۔ اس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت تیسری دفعہ یعنی کہ بڑھائی گئی ہیں، اور اس وقت پیٹرول جو ہے وہ 235 روپے کا ہو گیا لیٹر، اور جو ڈیزل ہے وہ 263 روپے کا ہو گیا۔ ناظرین، عوام پہلے ہی مہنگائی بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ ہیں، اوپر سے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں IMF کے سامنے حکومت اس طرح لیٹ گئی ہے، کبھی ماضی میں کوئی حکومت اس طریقے سے نہیں لیٹی ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب پبلک کے اندر بھی اتنی بے حسی اور بے بسی ہے کہ پبلک وہ جو ریئیکشن ہونا چاہیے، جو پہلے 5 روپے یا 3 روپے یا 2 روپے کوئی چیز بڑھتی تھی تو اس کے اوپر ایک ریئیکشن ہوتا تھا، وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی معمولات زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ حالانکہ آج تو روڈ سنسان ہونے چاہیے تھے، آج تو پیٹرول پمپوں کے اوپر کوئی گاڑی نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ عوام کو احتجاج کرنا چاہیے اس صورت میں کہ پیٹرول نہ ڈلوائیں، ڈیزل نہ ڈلوائیں، اور جو بھی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ اب اس طریقے سے جو ہے وہ آپ بیٹھے رہیں گے، خاموشی اختیار کرتے رہیں گے، تو شاید آنے والے دنوں میں مزید آپ کے اوپر پیٹرولیم بم جو ہیں وہ گرائے جائیں گے، کیونکہ IMF کے سامنے انہوں نے ہمیں گروی کر دیا ہے۔ 22 کروڑ عوام اس قدر گروی ہے کہ وہ بول بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی کسی کو جرأت ہے کہ وہ IMF کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر کوئی ریئیکشن کرے، کوئی مظاہرہ کرے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ناظرین، پہلی عوام کے اوپر جو ہے وہ گزشتہ 2 مہینوں کے اندر 60 روپے پہلے بڑھایا گیا تھا، اور اب جو ہے وہ 24 روپے پیٹرول اور 60 روپے جو ہے وہ یکدم ڈیزل بڑھا دیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ ذرائع آمد و رفت، پبلک ٹرانسپورٹ، پہلے لوگ اس پہ سفر کرنے سے وہ قاصر ہیں، ان کی جیب اجازت نہیں دے رہی ہے، اوپر سے یہ جو ہے یہ اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی صورت میں بم گرائے جا رہے ہیں، اور اتحادیوں کے اندر بھی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ کوئی حکومت کا اتحادی بھی اب یہ آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے کہ یار ہم نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ جو ہے وہ تبدیلی لائے تھے، نہ کہ عوام کو مزید عذاب میں ڈالنے کے لیے لائے تھے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، وہ ایک ہی بھاشن دیتی ہے، جی سابقہ حکومت نے یہ کیا۔ او بھائی، اگر سابقہ حکومت نے کیا تو آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ کو کیوں لایا گیا ہے؟ اگر ان کی تسلسل کے ساتھ وہ سارے معاہدے چلنے ہیں، ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئی ہیں یا جو مفاہمت ہوئی ہے یا جو بھی ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے، اگر انہوں نے پوری کرنی ہے تو آپ کیا لینے آئے ہیں؟ اس پبلک کے اوپر آپ صرف بم گرانے آئے ہیں؟ یہ سخت زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے، اور اس کے اوپر عوام اب اٹھ کھڑے ہو، کیونکہ یہ عوام کے جو مینڈیٹ ہے اس کی پامالی ہے۔ عوام بھیجتی ہے ان سیاستدانوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، IMF کے تحفظ کے لیے نہیں بھیجتی، اور نہ ہی ورلڈ بینک کے تحفظ کے لیے بھیجتی ہے، نہ ہی غیر ملک جو استعماری قوتیں ان کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ آپ ان کے ترجمان بن جائیں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مفتاح اسماعیل جو ہے یہ IMF کا بہت بڑا ایجنٹ ہے، اور یہ ایک سازش کے تحت لایا گیا ہے اس کو وزیر خزانہ، اور اس نے آتے ہی IMF کی وہ شرائط پوری کی ہیں جو ماضی میں کسی حکومت نے نہیں پوری کی۔ تو ناظرین، یہ کیسے چلے گا اس ملک کا سسٹم؟ اگر قرض لے کر پبلک کو گروی رکھ کے نظام چلانا ہے تو یہ ریاست کب تک چلے گی؟ نہیں چل سکتی۔ اس مقروض قوم کا کوئی حال نہیں ہوگا، اور ہماری جو بچوں کے بال پہلے اس قرضے کے ساتھ اٹے ہوئے ہیں، انہوں نے مزید اتنے قرضے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے قرضوں پہ ملک چلانا ہے تو خدا کے لیے اس ملک کی جان چھوڑ دیں۔ ہمیں آپ کی یہ گندی سیاست نہیں چاہیے، یہ غلاظت بری سیاست نہیں چاہیے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے صرف اقتدار تک پہنچو اور اپنے مفادات کی خاطر آپ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے ایجنڈے عوامی مفاد میں نہیں ہیں، ان کے اپنے ذاتی مفاد میں ہیں۔ یہ اپنے ذاتی جو بزنس ہے وہ کرتے ہیں، اس اقتدار کی نشے میں آ کے
یہ اپنا راتوں رات جو ہے وہ ارب پتی بن جاتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اس پبلک کے ساتھ کب تک ظلم جاری رہے گا؟ ناظرین، ایک بہت بڑا یہ المیہ اس پاکستان کا ہے. ہمیں ابھی تو یہ جو حالات جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں کس طرف دھکیلا جا رہا ہے. ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. یہ حالات کبھی بھی اس طریقے سے نہیں سدھریں گے. اگر آپ نے IMF اور ورلڈ بینک کو خوش رکھنا ہے تو پھر اس ملک کی جان چھوڑ دیں، ان کے ہاں جا کے پراپر ملازمتیں کریں، ان کے پیسے لے کر پاکستانی عوام پہ ملازمت نہ مت کریں، اس عوام کو بیوقوف مت بنائیں. یہ ہر دور میں آپ نے بنایا ہے، ہر سیاستدان بناتا رہا ہے. کشکول اٹھا کے آپ جاتے ہیں، کہتے ہیں خزانہ خالی ہے، اور جب اقتدار سے آپ کو رخصت کیا جاتا ہے یا ہوتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک اکاؤنٹ سے اربوں روپے جو ہیں وہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. یہ بتائیں یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ آپ قرضہ جو لیتے ہیں، قرضہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ قرض اتارا جائے. قرضہ اس لیے نہیں لیا جاتا ہے کہ جو آنے والی نسل ہے اس کو مزید قرضے میں ڈالے. قرضے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے برے حالات ہیں وہ قرضہ لے کر اپنی اکانومی کو بہتر کرے، اپنے حالات کو بہتر کرے، اور اس کے بعد وہ قرض واپس کرے. یہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے. یہاں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ قرضہ ایک حکومت لیتی ہے، دوسرا اس کا وہ کھاک پی کے گھر چلے جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ پچھلے نے لیا تھا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. بھائی آپ کا قصور ہے. اگر آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے نظام چلانے کی، اور اگر آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے اکانومی چلانے کی، تو خدا کے لیے یہ اس قوم کے اوپر یہ ظلم نہ کریں. اقتدار کی خاطر آپ آ جاتے ہیں اور یہ اس پوری قوم کو 22 کروڑ عوام کو اپنے بیوقوف بنایا ہے. اب میڈیا، سوشل میڈیا یہ اب آزاد ہے. یہ اب آپ کو ایسی بدماشی اور ہیرا پھیریاں نہیں کرنے دے گا جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اس کے آگے، اس سیلاب کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اور آنے والے الیکشن میں جو بھی اس قوم کے اوپر اور اس 22 کروڑ عوام پہ ظلم کر رہے ہیں، ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ان کو نشان عبرت لوگ بنائیں گے. کیونکہ لوگ ابھی گل سڑ چکے ہیں، لوگوں کے اندر قوت برداشت ختم ہو چکی ہے. ہمارے میڈیا کو لوگ کوس رہے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز کیوں نہیں بلند کرتے. بھائی ہم بلند کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کوشش کر سکتے ہیں. میڈیا نے تو یہ اٹھنا نہیں ہے. یہ تحریک میڈیا نے نہیں چلانی ہے، یہ عوام نے چلانی ہے. عوام سڑکوں پہ آئیں، ان کا راستہ روکیں، ان کو کہیں کہ ہم یہ ظلم اپنے اوپر نہیں ہونے دیں گے. ہمارے بچے بلک رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کو، پینے کے پانی کو، اور یہ آپ لوگ کیا ظلم مچایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ یہ قرضے کس کے لیے لیتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے لیتے ہیں. اس قوم کا تو اس قرض سے آج تک کسی کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا. قوم روبہ زوال ہے اور حکمران دن بدن ان کے پیٹ بڑے ہوتے جا رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ ذرا اب ہمت پکڑے نا، اور بلاول بھٹو صاحب آپ مہنگائی مارچ تو وہاں سے لڑکانہ سے کر کے آئے ہیں. فضل الرحمان صاحب آپ KPK سے بہت بڑے بڑے جلوس لائے ہیں، مہنگائی مکاؤ، عوام بچاؤ. اب کدھر ہے آپ کے عوام بچاؤ، مہنگائی مکاؤ والے وہ وعدے کدھر گئے ہیں؟ ابھی آپ اس پورے سسٹم کا، کیونکہ کرپٹ ترین سسٹم کا آپ حصہ ہیں، اب آپ باہر آئیں ورنہ آپ کو لوگ نکالیں گے. اب آپ آئیں پبلک میں، پبلک کا ساتھ دیں. یہ وقت چھپنے کا نہیں ہے، یہ وقت خاموشی اختیار کرنے کا نہیں ہے. یہ آپ کے امتحان کا ہے کہ آپ نے لوگوں سے کیا وعدے وعید کیے ہیں کہ خان نے یہ کر دیا، خان نے وہ کر دیا. اب آپ آ کے بہتر کریں نا. یہ لوگوں کو مت بتائیں کہ جی یہ گند اتنی جلدی صاف نہیں ہو سکتا. یہ 30 سال کا گند آپ خان سے 3 سالوں میں کراتے رہیں، تو اب ذرا آپ بھی تو 3 سال کا گند 1-2 مہینوں میں کریں نا صاف. یہ بالکل سارے دکھلاوے کے آپ کے کھوکھلے نعرے ہیں. یہ سب مفادات کی جنگ ہے. عوام اس سے باخبر ہیں، اتنے بے خبر نہیں ہیں. عوام کو اب اچھے اور برے کی تمیز بالکل آ گئی ہے، اور آپ فکر نہ کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ پبلک بتائے گی. ناظرین، ایک دوسری جانب یہ کہ عمران خان صاحب کیا آپ صرف تقریریں کریں گے؟ آپ بھی ذرا باہر آئیں، آپ بھی پبلک کو موبلائز کریں، کیونکہ آپ کے اوپر فرض بنتا ہے. باقی بھی جتنی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، باقی جتنی جماعتیں ہیں، وہ باہر نکلیں. یہ ٹائم باہر نکلنے کا ہے، عوام کو لیڈ کرنے کا ہے، عوام کو راستہ دکھانے کا ہے. یہ گھر میں بیٹھ کے خالی بیانات جاری کرنے سے عوام کے جو زخم ہیں اس کے اوپر پٹی نہیں رکھی جا سکتی. آپ باہر آئیں، لوگوں کو بتائیں، عوام کے اوپر، وہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں
ان کو کہو ہمیں یہ قرضہ ایسا لعنتی قرضہ نہیں چاہیے جس سے عوام کو تکلیف ہو. یہ اگر قرضہ اتارنا ہے تو IMF نہیں اتار سکتا. یہ جو جتنا کرپٹ مافیا حکومت میں بیٹھا ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھا ہے، بیوروکریسی میں بیٹھا ہے، یہ اپنا پیسہ واپس لائے، اس قوم کے اوپر رحم کرے. اس ریاست جو ان کی ماں کی مانند ہے، اس کے اوپر اپنی ماں پہ جو ہے وہ رحم کرو. اس اپنی ماں کو آپ نے لوٹا ہے، اس ماں کا قرض ہے تمہارے اوپر، وہ اتارو. یہ IMF سے ہمیں مزید مقروض نہ کرو، ہمیں خانہ جنگی کی طرف اس پبلک کو نہ لے کر جاؤ. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامتی میں رکھے. بہت شکریہ.